السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل رجوعات ٹی وی۔ ناظرین کرام، علماء، محدثین، فقہاء اور شخصیات اسلام کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ ناظرین کرام، حدیث و فقہ کے امام، اقلیم ابتلاء کے شہنشاہ، سید المجتہدین، حرمت قرآن کے پاسبان ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ شخصیت ہے کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ 146 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے فن حدیث کی طرف توجہ کی، اور 15 سال کی عمر میں حدیث پاک کا سماع بڑی بڑی علمی شخصیات سے کرنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کے بہت بڑے محدث شیخ الحسن سے آپ نے حدیث کا سماع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ بغداد ہی کے اندر شیخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ آپ ان کی مجلس میں چلے گئے اور ان سے بھی حدیث کا سماع کیا۔ آپ نے شیوخ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، یمن اور دیگر اسلامی شہروں میں بسے ہوئے علماء اور محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، جیسے بشر بن مفضل، سفیان بن عیینہ، امام شافعی، جریر بن عبد الحمید، علی بن عیاش حمصی اور معطر بن سلیمان جیسے بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ اور آپ کے شاگردوں کا حلقہ بھی بہت بڑا تھا، اس میں بڑے بڑے علماء اور محدثین آتے ہیں، جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، علامہ وکیع، یحییٰ بن آدم، اسود بن عامر، شازان اور ابن مہدی شامل ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو گردش زمانہ کی بہت ساری مصیبتوں سے سابقہ پڑا۔ فقر و فاقہ کا امام احمد بن حنبل کے ہاں حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اپنے نالین مبارک کو گروی رکھوا کر کچھ رقم وصول کی اور اس سے کھانا بنوایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ تقریباً ہر روز 300 سے زائد نوافل پڑھا کرتے تھے اور پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر تم امام احمد بن حنبل کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان کو صرف 3 جگہ ڈھونڈا جا سکتا ہے، ایک مسجد میں، دوسرا کسی کی نماز جنازہ میں، اور تیسرا کسی شخص کی عیادت میں۔ ناظرین کرام، مصائب، پریشانیاں، آلام اور دکھ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے، ان سے کسی کو بھی فرار حاصل نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے 212 ہجری میں مسئلہ خلق قرآن پر اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور معتزلی علماء کی مدد سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا۔ پورے بغداد میں اس نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ کوئی شخص بھی اگر مسئلہ خلق قرآن کے خلاف بات کرتا ہوا پایا جائے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو وہیں کوڑے لگائے جائیں اور مار دیا جائے۔ لیکن اہل حق کبھی بھی اہل باطل سے دبائے نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مکروہ عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے قرآن پاک کے غیر مخلوق ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیے اور ان دلائل کو عوام کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ بات مامون الرشید تک پہنچی تو اس نے امام احمد بن حنبل کو اور آپ کے شاگرد احمد بن غسان کو گرفتار کروا لیا۔ جب آپ کو سپاہی گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ خلیفہ مامون الرشید نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر احمد بن حنبل اور ان کے شاگرد نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو ان کو اور ان کے شاگرد کو وہیں پر مار دیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ ایزدی میں یوں لب کشائی کی کہ اے مالک کائنات، اس ملعون شخص کی یہ جرت کہ یہ علماء اور محدثین کو صرف اس مسئلے پر سخت سزا دے گا، اے مالک تو اس کو ہلاک کر دے۔ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو اس ملعون کو ہلاک کر دے۔ آپ کو لا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ گزرا تھا تو ایک فوجی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہا، اے امام، آپ کی بات بالکل درست ہے اور قرآن پاک واقعتاً غیر مخلوق ہے، کیونکہ خلیفہ ہلاک ہو چکا ہے
اور آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب مامون الرشید ہلاک ہوا تو اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ حکومت پر قابض ہو گیا۔ مامون الرشید کی طرح وہ بھی ظالم اور جابر تھا اور عقیدہ اعتزال کا پوری طرح قائل تھا۔ معتصم باللہ مامون الرشید کی نسبت بہت چالاک تھا۔ اس نے پہلے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے امام احمد بن حنبل کو ورگلانا چاہا اور آپ کو مال و اسباب دے کر عقیدہ خلق قرآن کا قائل کرنا چاہا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سخت پہاڑ کی طرح مضبوط تھے۔ جب آپ نے اس کی کوئی بات نہ مانی تو بالآخر اس نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ خلیفہ کے سامنے اس کے درباری علماء بھی موجود تھے۔ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طویل مناظرہ کیا۔ اس طویل مناظرے کے نتائج یہ ہوئے کہ وہ امام احمد بن حنبل کو دلائل میں ہرا نہ سکے، تو اس کے درباری قاضیوں نے کہا کہ اے خلیفہ، آپ پر اس شخص کا خون حلال ہے، اس کو مار دیجئے۔ خلیفہ نے فوراً جلاد کو بلایا اور فوراً آپ کو کوڑے لگوانا شروع کر دیے۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتا ہوا تھک جاتا تو دوسرا جلاد بلایا جاتا۔ ناظرین، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اس کے باوجود بھی آپ اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ اس آزمائش کے تقریباً 21 سال بعد تک امام احمد بن حنبل بقید حیات رہے۔ کوڑے کھانے سے جو اذیت اور جو تکلیف آپ کو پہنچی تھی وہ آخری عمر تک آپ کو ہوتی رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں آپ کو کوڑے لگائے جاتے تھے ان دنوں میں بھی آپ عبادت اور ریاضت نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ 150 سے زائد نوافل رات کو پڑھا کرتے تھے۔ بالآخر 77 سال کی عمر میں آپ نے 241 ہجری میں وصال فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس صبر و استقامت کا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ حشیش بن ورد کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بن حنبل کے کیا حالات ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تم ان سے ان کے بارے میں پوچھنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے کیا حالات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، انہیں بہت زیادہ تکالیف اور مصائب دیے گئے، لیکن ان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے صدیق پایا، لہٰذا ان کو صدیقین کا مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ساری زندگی درس و تدریس فرمائی ہے بلکہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل، جو کہ آپ کے شاگرد اور آپ کے بیٹے نے آپ کے وصال کے بعد کچھ حدیثوں کی زیادتی کے ساتھ بعد میں ترتیب دی۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب الزہد، الناسخ والمنسوخ، المنسلک الکبیر، المنسلک الصغیر، حدیث شعبہ، فضائل الصحابہ، مناقب الصدیق والحسنین، اور ایک بہت عمدہ تفسیر بھی لکھی ہے۔ ناظرین، علماء، محدثین دین کی خدمت کے جذبے سے اپنی زندگیوں کو اسلام کی خاطر وقف کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ قربانیاں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان نور کے میناروں کی قدر کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔